پہلا نسخہ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر کبھی کسی کے بہت زیادہ شدید سر میں درد ہے تو سب سے پہلے وضو کیجئے، وضو کیجئے۔ وضو کرنا محال ہوتا ہے اس وقت، لیکن وضو کرنا ہماری ایمانیات میں سے، ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بہترین عمل ہے۔ وضو کیجئے، اس کے بعد ایک نیمبو کاٹیے، لیمبو اور لیمن کاٹنے کے بعد اس کو اپنے سر پر یہاں پر لیمن ہاف لے کر اپنے سر پر اچھی طریقے سے مسلیں، آرام آرام سے مسلیں۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا نسخہ آپ یہ کریں کہ سر کا مساج کریں۔ سر کے مساج کے لیے آپ جو ہے اولیو آئل لے لیجئے اور تل کا تیل لے لیجئے، 2 تیل لے لیجئے، ان دونوں تیلوں کو ہم وزن کیجئے، مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد سر کا مساج کیجئے، اور خاص طور پر جو کن پٹی یہ حصہ ہوتا ہے، اس حصے پر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی لے کر اس پر تھوڑا آئل لگائیں اور ہلکا کلوک وائز اور اینٹی کلوک مساج کریں، اور اسی طریقے سے یہ اپنے گردن کا پچھلا حصہ، اس حصے کا مساج کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا شدید سر درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل گھٹ رہا ہے، دل میں جو ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو کچھ ہو جائے گا، تو آپ لمبے سانس لیں، سانس لیں، منہ کے ذریعے سانس لیں، ناک کے ذریعے چھوڑیں، منہ کے ذریعے سانس لیں، منہ کے ذریعے چھوڑیں، ناک کے ذریعے سانس لیں، ناک کے ذریعے چھوڑیں۔ تھوڑا سا فریش ایئر لیں، باہر کی طرف نکل جائیں۔ ہمارے ہاں اکثر ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی جناب ونڈو کھولتے، سردی کے ایام میں تو کیا ہوا، تھوڑی سی ونڈو کی کھڑکیاں کھولا کریں گھر میں۔ یہاں تو 100 سال پرانے مکان ہیں، اتنی بیماریاں ہیں ان مکانوں کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی یہ ایک ٹاپک سے میں اتر جاؤں گا، تو یہ اکثر ہم لوگ ونڈو نہیں کھولتے، تو دروازے کھڑکیاں کھولا کریں، تھوڑی سی باہر جایا کریں، فریش ایئر لیا کریں۔ گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص کام کاج نہیں ہے، کوئی خاص چہل قدمی نہیں ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ تو دل گھٹے گا، دل میں گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، پھر مسائل معاملات، خاص طور پر گھر کے اندر کسی کے فائنینشیل پرابلم ہے، کسی کی بہت سی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کی وجہ سے کسی کے گھر میں کسی کے شوہر اچھے نہیں، کسی کی بیویاں اچھی نہیں، کسی کے بھائی اچھے نہیں ہیں، کسی کے بچے کی پرابلم ہے، یہ ساری ہم ٹینشنیں لیتے ہیں گھر کے سر پر۔ جب لیتے ہیں تو یہ بہت سی پرابلم، کھانا پینا بھی درست نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی درست نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے سر درد اور ڈپریشن تو ہوگی۔ اب اس کے لیے آپ تھوڑی سی آؤٹنگ کریں اور فریش ایئر لیں، جتنی فریش ایئر لیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر پارک میں جائیں، گرین چیزوں کو دیکھیں، یہ بہترین ایک تیسرا نسخہ ہو گیا۔ چوتھا نسخہ آپ چہل قدمی ایکسرسائز ضرور کریں۔ پانچواں نسخہ آپ کیا کریں کہ آپ خاص طور پر صبح کے وقت میں، یہ ایک روحانی نسخہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صبح کے وقت میں آپ سورج نکلتے وقت، آپ سورج جب نکلے، اکثر جو انگزائٹی کے مریض ہیں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت میں سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شدید سر کے درد کے مریض ہیں، صبح کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں، خاص طور پر شدید درد ڈپریشن کے مریض ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ بھائی صبح کے وقت سونا نہیں ہوتا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجئے۔ رات پوری جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت میں سو جاتے ہیں، بھائی فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے لیے، جب سورج کا نکلتے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے آپ سورج نکلتے رہیے، سورج نکلتے وقت اسے دیکھتے رہیے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ڈپریشن کے مریض جب سورج پورا نکل جائے اب اندر آ جائیں، وضو ہوگا ماشاءاللہ، اور پھر کیا کریں 2 رکعت سبحان اللہ اشراق کی ادا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے صرف سر درد کی مرض ہی دور نہیں ہوگا، دماغی امراض ہی دور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی پوری باڈی کی مینٹیننس ہے۔ فرمایا کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے اشراق کی نماز، لیکن ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے فرض نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اشراق تو دور کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ کچھ نسخے جو ہے میں نے جلدی یہ نسخے بتلائے۔ اب آئیے کدو کے بیج لیجئے، کدو کے بیج
اور اگر نہ ملیں تو آپ تربوز کے بیج بھی لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ خاص طور پر الائچی لے لیں, اس کو بھی گرائنڈ کر لیں, تربوز کے بیج کو بھی گرائنڈ کر لیں, کدو کے بیج کو بھی گرائنڈ کر لیں, اور اسی طریقے سے آپ جو ہے الائچی اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے, اخروٹ اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے, بادام اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے. ان چاروں چیزوں کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیجئے, اور خاص طور پر اس میں اگر آپ مثال کے طور پر ایک 100 گرام آپ نے یہ تمام چیزیں لی ہیں تو آپ 50 گرام جو ہے پھر کالی مرچی لیں گے, 50 گرام کالی مرچی لیں گے. تو اب اس میں آپ نے 50 گرام جو ہے پھر کالی مرچی ڈالنی ہے, اور اگر دکنی مرچ مل جائے جسے سفید بلیک پیپر بھی, سفید پیپر بھی کہتے ہیں, وائٹ پیپر, تو اگر وہ مل جائے دکنی مرچ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو بہرحال بلیک پیپر نہ ڈالیں تو وہ بھی آپ کی مرضی. لیکن یہ نسخہ آپ نے بنانا ہے, اس کو مکس کریں. صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں ہلدی والا دودھ بنائیں. ہلدی والا دودھ جو ہے اس کے ساتھ یہ استعمال کریں. یہ بہترین نسخہ ہے. بچے جو ایگزام دے رہے ہیں, بچے جن کا دماغی کمزوری ہے, وہ خواتین جو مختلف چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں, وہ بزرگ جو مختلف جو چیزوں کا شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا, یہ بہترین نسخہ ہے. ایک نسخہ یہ ہے. دوسرا نسخہ گرین جو سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں, گوشت کا استعمال کم کریں. خاص طور پر جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ رات کے کھانے میں کبھی گوشت کا استعمال نہ کریں, وہ رات کے کھانے میں ہمیشہ سبزی کا استعمال کریں. اگر دن میں کھاتے ہیں تو دن میں آپ گوشت وغیرہ کوئی نہ کوئی کھا لیں, لیکن کوشش کریں کہ گوشت کے استعمال سے پرہیز کریں, فش کا استعمال کریں. چکن تو ان کے لیے زہر ہے, کیونکہ چکن جو ہے ناظرین کرام اتنی بڑی بیماری ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا را, بولتے کھائیں تو کیا کھائیں بھائی, اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ جو میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں یہ میں ایک دل کی ایک درد دل ہے. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ان کی بیماریوں کو دیکھتا ہوں, وہ غذا کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, غلط غذاؤں کو, دوائیوں کی طرف آ رہے ہیں, بھائی یہ دوائی دے دو, یہ دوائی دے دو, لیکن غذاؤں کا استعمال ہم غلط غذاؤں کی طرف ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو برائے کرم چکن کا استعمال, جو انگزائٹی کے مریض ہیں, جو ڈپریشن کے مریض ہیں, جو شدید سر درد کے مریض ہیں, ان کو چکن کو چھوڑنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ فش کا استعمال کریں, بقیہ مختلف جو ہے غذاؤں کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال. دیکھیں پانی کا استعمال میں اکثر ہم اپنے لوگوں کو بطور مذاق بھی کہتا ہوں. میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یار ہماری جسم میں جو ہے نا 70% ہماری باڈی کو, 75% ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے. ہم 75% کھانا دیتے ہیں اور 25% یا 30% جو ہے ہم اسے پانی دیتے ہیں. ہم الٹ کرتے ہیں. تو الٹ نہیں کرنا, ہم نے سیدھا کام کرنا ہے. سیدھا کام یہ ہے کہ دن میں کم سے کم بھی جو ڈپریشن کے مریض ہیں, جو خاص طور پر انزائٹی کے مریض ہیں, ان کو اپنے پانی کو مینٹین کرنا ہے کہ ہمیشہ پانی کا استعمال اپنے. دیکھیں میں خود ہو کر ماشاءاللہ اس ملک میں کیا مشکل ہے, میں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. وہ ایپ جو ہے مجھے یاد دلاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک آدمی دنیا کے اندر مصروف ہے. مصروفیت کی وجہ سے بندہ کسی کام کاج کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ پانی پینا بھول جاتا ہے. تو اس لیے آپ پانی کا استعمال درست کیجئے. ناظرین کرام, ہم نے چلنا ہے ایک بریک کی جانب, لیکن جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ خاص طور پر اگر پانی پیتے بھی ہیں تو سپ کر کے پئیں. اگر پانی سپ کر کے نہیں پئیں گے تو آپ کے کڈنی ڈیمیج ہو جائیں گے.